وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے سنائی گئی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تم کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ دراصل یہاں جو قرآن عظیم تو ہمیں پتہ ہے نا کہ نعمت ہے، لیکن یہاں پر دراصل سورہ فاتحہ جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اس کے اوپر خاص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نا مطلب اس کی تاکید کی ہے یا زور دیا جا رہا ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ نماز میں کوئی رکعت پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ مستند احادیث کے ذریعے ہمیں اس بات سے رہنمائی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو آیات شفا میں اس کو شامل بھی کیا اور خود بھی اس کو استعمال کیا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے قرآن کریم کی 7 بڑی صورتیں، جس کے اندر ہمیں پتہ ہے سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، اعراف، یونس، انفال اور توبہ، ان کا کہا گیا ہے۔ 7 کے بجائے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہیں لیکن وہ روایات کے لحاظ سے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سلف کے نزدیک اکثریت جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ جو دور تھا مکے کا، جس وقت مکی دور تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت کو پہنچا رہے تھے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی چیلنجنگ، بہت مشکل، بہت تکلیف دہ اور جو معاشی لحاظ سے بھی شدید آزمائشی دور تھا، بہت سخت تھا، بہت خستہ حالی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی جو ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے اور آپ کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، تو آپ کی توجہ اس طرف زیادہ تھی اور تجارت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایک وقت آیا کہ جو قحط جب آیا، ہم سب کو معلوم ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں کہ جو صحابی تھے وہ درختوں کے پتے اور اس طرح کی چیزیں، یعنی جو بھی ان کو کچھ ملتا تھا، کوئی گٹھلیاں یا اس طرح کی، وہ بھی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سخت وہ دور تھا۔ سرداران قریش جو تھے وہ بہت زیادہ، یعنی ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس دنیا کی نعمتوں سے وہ مالا مال تھے، فراوانی تھی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ بیچارے جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ اور مظلوم ہو چکے تھے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تم کو وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہے یا حقیر ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، دولت کیا ہے؟ دولت ہے کہ نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں خرچ بھی کر رہے ہیں، تو آخر کار وہ بالکل مفلس و قلاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ تیسر القرآن، وہ بھی میری بڑی محبوب حدیث ہے اور بہت سارے لوگوں کی اس تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورۃ قرآن عظیم اس لحاظ سے کہ اس میں پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا، یعنی سورہ فاتحہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ کی حمد و ثنا، پھر روز آخرت میں جزا و سزا کا جامع ذکر، اور یقیناً پھر شرک اور اس کی تمام قسموں سے کلی طور پر اجتناب کرنا اور ہدایت کی طلب کرنا۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، منکرین، مشرکین، ان سب راستوں سے جو ہے نا وہ اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں محفوظ رکھیں۔ بخاری کی حدیث ہے 5006، سیدنا سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ عملی نقطہ
جناب مختصراً سورہ فاتحہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور ہم جسمانی فوائد بھی سے حاصل کر سکتے ہیں، روحانی فوائد بھی۔ جسمانی فوائد کیا ہو گئے؟ ان آیات کو پڑھ کر دم بھی کیا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث باثبوت ہے، ابھی میں نے ذکر بھی کیا اس کا۔ روحانی فوائد تو ہم کو یہ معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ اللہ اور بندے کا مکالمہ ہے، اور پھر اس میں دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جن لوگوں پر انعام ہوا اللہ کا، ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ انجام بخیر کرے۔ ہم دعا بھی کرتے آمین ثم آمین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ 2 سینٹنسز کہ عملی نقطہ اہدنا الصراط المستقیم اور دعا صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ اور تو جناب کیا پتہ چلا کہ دنیا اور آخرت کی اصل دولت یہی علمی اور اخلاقی دولت ہے، یعنی قرآن عظیم، سورہ فاتحہ، نہ کہ مادی دولت۔ میٹیریلسٹک دور ہے، لوگ بالکل مطلب ختم ہوئے ہیں جی۔ جو لوگ حرام طریقوں سے کما کر حرام ہی طریقوں میں خرچ کر رہے